السلام علیکم، ویژن آف اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ شہادت حسین کیا ہے، فلسفہ شہادت کیا ہے، اور مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ واقعہ کربلا کے محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، یہ اتنا بڑا جو ایک سانحہ پیش آیا، اس کے پس منظر کے اوپر تمام تر چیزیں کیا تھیں۔ یزید 60 ہجری کو جب تخت پر بیٹھتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یزید جب تخت نشین ہوتا ہے، اس وقت 4 بڑی ہستیاں مدینہ میں موجود تھیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابن زبیر، جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر ان 4 ہستیوں میں سے 3 ہستیاں اگر بیعت کر لیتی تو جو یزید ہے اس کا پلڑا بھاری ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس اور ابن عمر نے یہ کہتے ہوئے کہ ملوکیت کا یہ آغاز ہے 60 ہجری میں جب یزید تخت پر آیا تاکہ خون ریزی نہ ہو، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بیعت کر لی۔ باقی جو 2 ہستیاں ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے جو بیعت کی یہ جائز کام کیا انہوں نے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز کام نہیں افضل کام کیا کرتے ہیں، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اور ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی۔ اب یہ بیعت نہ کرنے کے پس منظر پہ کیا تھا؟ یزید کے کچھ معاملات، یزید کی بربریت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یزید نے صرف ایک معاملہ نہیں کیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ان کے رفقا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اس کے علاوہ بھی یزید کی ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں جو انسان تاریخ کے اوراق جب پلٹتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ آئیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 بڑی وجوہات۔ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کو یزید نے آگ لگوا دی۔ وہ بیت اللہ جس کو انبیاء کرام علیہم السلام نے تعمیر کیا، وہ بیت اللہ جو طواف کے لیے مسلمان استعمال کیا کرتے تھے، وہ بیت اللہ جہاں پہ مسلمانوں کی مرادیں پوری ہوا کرتی تھیں، وہ بیت اللہ جہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، یہ یزید پلید نے اس کو آگ لگوا دی۔ یہاں تک نہیں رکا، پھر یہ یزید مدینہ کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں پہ 3 دن تک مدینہ میں حملہ کیے رکھا، اور حملے کے دوران وہاں پہ گورے باندھے گئے۔ وہ مسجد نبوی مدینہ میں جو تعمیر کی گئی، انصار کی جانب سے ہجرت کی گئی، مدینہ سے جب ہجرت کی گئی، ہجرت کے بعد وہاں پہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، انہوں نے اپنا خون پسینہ لگایا اس مسجد کی تعمیر کے لیے۔ وہاں پہ اس یزید نے جو بربریت کا بازار گرم کیا وہ بتلاتے ہوئے یقیناً شرم آتی۔ یزید یہاں پہ بھی نہ رکا، یزید نے 3 دن کے لیے اپنے سپاہیوں کو مدینہ جو ہے وہ حلال قرار دے دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یزید نے کہا کہ میرے سپاہی جس بھی فیمیل سے زنا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی یزید نے
سر انجام دیا۔ پھر یزید یہیں پہ نہیں روکا، یزید نے، اس بدبخت نے مزید کیا کیا کہ وہ بیت المال جہاں سے غریبوں کو راشن دیا جاتا تھا، وہ بیت المال جہاں سے غریبوں کے گھر چلا کرتے تھے، وہ بیت المال جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنت، بہت کاوشوں سے تعمیر کیا، جس کو تعمیر کرنے کے بعد، جس کو بنانے کے بعد، تعمیر سے مراد اس کو بنایا گیا، اس کو ڈیولپ کیا گیا، ڈیولپ کرنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی ریاست میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ پھر جب وہی بیت المال حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کے بعد جاتا ہے تو پھر یزید پلید کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنے پرسنل استعمال میں لے آتا ہے، اس کے جو فنڈز ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی کی عیاشیاں کرنے میں صرف کرتا ہے۔ یزید یہاں بھی نہ رکا، اس یزید نے مزید کیا کیا کہ صالحین گورنرز موجود تھے ڈیفرنٹ، اگر ہم ایریاز کی بات کریں، مدینہ کے گورنر ہیں، پھر مصر کے گورنر ہیں، پھر شام کے گورنر ہیں، لبنان کے گورنر ہیں، اور ڈیفرنٹ جو گورنرز ہیں صالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے گورنرز جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تخت نشین تھے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس یزید نے وہاں پہ اوباش لڑکے بھرتی کر دیے، اور ان اوباشوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا۔ یہ تمام تر وہ آغاز کے پہلو ہیں جو یزید نے تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی سر انجام دیے۔ اب اتنی ظلم و بربریت کے اوپر ایک کثیر تعداد میں جو خطوط ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے ریڈی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کا سر بلند کیجئے۔ تو پھر حضرت امام حسین، یقیناً کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پھر حضرت امام حسین نکلتے ہیں اور میدان کربلا کی جانب گامزن ہیں۔ میدان کربلا کا نام کرب و بلا ہے، بعد میں اس کا نام کربلا رکھا گیا۔ اور میں یہ بات بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ یزید پلیت نے وہاں پہ جو گورنرز بھرتی کر رکھے تھے ان کی جانب سے بہت عجیب و غریب انداز اپنایا گیا، اور حضرت امام حسین جب نکلتے ہیں اپنے رفقا کے ساتھ، یاد رکھیے گا یہ دو شہزادوں کی جو لڑائی نہیں تھی، جنگ نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور دوسرا حضرت امیر معاویہ کے صاحبزادے، یہ شہزادوں کی جنگ ہرگز نہیں تھی، یہ حق و باطل کی ایک جنگ تھی، جس کے اندر اگر ہم بات کریں یہ شہزادوں کی ایک جنگ ہے تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق پہ کون تھا، باطل کون تھا؟ کیونکہ میدان کے اندر دونوں جانب جو ہے وہ اذان بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں، اور دونوں کی جانب سے عبادات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور حق پر کون ہے، باطل کون ہے، اس کا فیصلہ قرآن نے کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ تو میدان کربلا کی تاریخ کے تمام مورخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر مورخ یہ لکھتا ہے کہ وہاں صبر کرنے والے کون لوگ تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر حق پہ کون ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً یہ بہت انسانی تاریخ میں اس سے قبل اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید میں یہ بتانا چاہوں گا، 55 سال عمر ہو چکی ہے، ایک بھی سر کا بال وائٹ نہیں ہے، لیکن میدان کربلا میں جب اپنے رفقا کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اب تھک جاتے ہیں اور اپنے رفقا کو، اپنے جوان رفقا کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور اپنے خیموں کی جانب ان کو لے کے آتے ہیں میدان سے، تو اس جانب ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد غم کا عالم یہ ہے کہ تمام بال وائٹ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، ہم پرابلمز میں چلے جاتے ہیں، ہم کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں۔ امام حسین نے ایک پیغام دیا ہمیں کہ اگر حق و باطل کا مقابلہ کرنا ہے، جب حق و باطل سامنے آ جائیں، جب باطل آپ کے سامنے آ جائے اور حق پر آپ ہیں تو پھر گردن کٹوا دیجئے گا، کبھی باطل کی بیعت نہ کیجئے گا۔ اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا۔ موضوع انتہائی طویل ہے اور یقیناً موضوع کو جتنا طویل کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اسی کے ساتھ کبیر یاد کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔